بسم اللہ الرحمن الرحیم وتثبت الوکالۃ بعدلین کما یثبت بہما غیرہما من الحقوق المالیہ وغیرها ولا تقبل فيها شہادۃ النساء منفردات الی آخرہ۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں آیت اللہ سیستانی کا وکیل ہوں، اس کی وکالت کیسے ثابت ہوگی؟ موضوع سمجھ آ گیا؟ وکیل اور موکل کے درمیان جو عقد ہوتا ہے جسے ہم عقد وکالت کہتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص کس کا وکیل ہے؟ فرماتے ہیں وکالت ثابت ہوتی ہے دو عادل مردوں کی گواہی سے، دو شخصوں تعداد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے دونوں مرد ہوں، اگر وہ آ کر گواہی دیں اور کہیں کہ یہ بندہ اس بندے کا وکیل ہے تو وکالت ثابت۔ اگر ایک شخص کی لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہ 15 20 30 40 خواتین لے کر آ جائے گا، کیا یہ ساری میری گواہی دیتی ہیں کہ میں فلاں بندے کا وکیل ہوں، وہ چاہے 1000 بیویاں بھی اکٹھی کر کے لے آئے، وکالت ثابت نہیں ہوتی۔ خواتین کی گواہی سے وکالت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو اور ساتھ 2 3 4 6 بیویاں ساتھ مل جائیں اور وہ کہیں کہ یہ فلاں کا وکیل ہے۔ ولا منضمات کا مطلب یہ ہوتا ہے وکالت، الفاظ پہ غور میری جان، وکالت کو ثابت کرنے کے لیے خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ منفردات چاہے صرف خواتین ہی خواتین ہوں، ولا منضمات چاہے وہ مردوں کے ساتھ مل کر گواہی دے رہے ہوں، خواتین کی گواہی سے وکالت ثابت، بس بات ختم ہو گئی۔ وکالت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنسن وہ شاہد مرد ہوں اور کم از کم 2 ہوں، زیادہ ہوں تو پھر علیحدہ موضوع ہے نا، لیکن کم از کم ایک شخص کہتے ہیں میں وکیل ہوں فلاں بندے کا، اچھا کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ یہ میرا گواہ ہے۔ بھائی یہ تو ایک بندہ ہے، دوسرا میں قسم اٹھا لیتا ہوں۔ کتاب الشہادات لمحہ دوم ساری پڑھی ہوگی آپ نے؟ ہاں جی ساری پڑھی ہے۔ اس کتاب الشہادات میں تفصیل آتی ہے میری جان، کہاں 4 گواہ شرط ہیں، کہاں 2 گواہ شرط ہیں، کہاں عورتیں اور مرد مل جائیں تو شاید ثابت ہوتی ہے، کہاں پر فقط عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، وہاں پر پوری ایک جزیات ہیں، کہاں پر شاہد اور یمین سے بھی کام چل جاتا ہے، اس تفصیل کے مطابق عقد وکالہ شاہد اور یمین کہ ایک اس کے پاس گواہ ہو اور ایک ساتھ قسم اٹھائے، اس سے بھی وکالہ ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک شاہد اور ایک یمین نہ۔ الفاظ پہ اور کیا نام ہے تیرا؟ آور، اور آپ کا؟ آپ ذرا الفاظ پہ غور کرنا۔ سید وجاہت خاور صاحب کے پاس آتا ہے کہ مجھے آغا اویس نے اپنا وکیل بنایا ہے کہ تیرے ذمے اس کا جو حق ہے وہ مجھے دے دے،
اور یہ خاور صاحب آغا وجاہت کی تصدیق کر دے، ہاں ہاں بالکل تو اس کا وکیل ہے، اس کی تصدیق کرنے سے یہ وکالت ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھا کی بات کیا؟ آغا اویس موکل، آغا وجاہت مدعی ہے وکالت کہ میں وکیل، آ جاتا ہے غریم کے پاس جس سے کچھ لینا ہے، بالکل ترتیب سمجھنا، آغا وجاہت دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آغا اویس کا وکیل ہوں، آپ کے ذمے اس کا جو حق ہے یا جو چیز ہے وہ آپ مجھے دے دیں، اور یہ اس کی تصدیق کریں کہ ہاں واقعاً تو اس کا کوئی اور ثبوت نہ ہو، اشتباہ نہیں کرنا، او شہادت بینہ یا فلاں یا خود موکل نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، یا غلطی نہیں کرنا، سوائے اس کی تصدیق کے ان کی وکیل ہونے کا اور کوئی ثبوت، تصدیق غریم سے وکیل کی وکالت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں الفاظ سمجھ آ گئے نا؟ ہاں اگر اس کے پاس گواہ ہیں، بسم اللہ، موکل نے خود کہا کہ میں نے فلاں کو وکیل بنایا، وہ چیزیں نہیں ہیں، بس یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، تیرے ذمہ جو اس کا حق ہے وہ مجھے دے دے، اور یہ بس اسی کی تصدیق کر رہے، تیرے تصدیق ہونے سے اس کا وکیل ہونا ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے تھوڑی سی باتیں، اب ان کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا ہے، وہ چلو بعد میں، تاکہ پھر مطلب مخلوط نہ ہو جائے۔ وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِعَدْلٍ، کوئی بھی شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، صرف دعوے سے وکالت ثابت ہوتی ہے، بعدلین، دو مرد عادل گواہی دیں کہ فلاں فلاں کا وکیل ہے، اس سے وکالت ثابت ہوگی۔ کما یثبت بہما غیرھا من الحقوق، وکالت کے علاوہ دیگر بہت سارے حقوق ہیں کتاب الشہادات میں جہاں درج ہے کہ اگر دو گواہ ہوں تو ان سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے، جیسے دیگر اور بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح ان میں سے وکالت بھی ثابت ہوتی ہے، وہ چاہے مالی ہوں معاملات یا غیر مالی ہوں۔ ایک لا تقبل فیہا، لیکن اس وکالت میں شہادت النساء، عورتوں کی گواہی، عورتوں کی گواہی سے وکالت ثابت نہیں ہوتی۔ مطلقہ، یہ الفاظ آپ کریں گے تو آپ کو آسان ہوگا سمجھنا۔ مطلقہ کی تفسیر کیا ہوگی؟ منفردات اور منضمات۔ شاباش، منفردات، چاہے فقط عورتیں ہی عورتیں اس کے حق میں گواہی دیں۔ عزادار حسنین کو بلا واپس، کیوں؟ لاختصاصھا، فقط عورتوں کی گواہی وہاں قابل قبول ہوتی ہے بما یعصر اطلاع الرجال علیہ، جس بات پر مردوں کا مطلع ہونا مشکل ہو، اور جیسے خواتین کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ان کی گواہی ہوتی ہے۔ آگے والوصیہ، اسی طرح فقط عورتوں کی گواہی، فقط عورتوں کی گواہی، اس سے وصیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور خدا کا بندہ کی نہیں ہوتی۔ تکے نہ مارے کرو، پھر یہ بولتے ہیں لاختصاصھا بما یعصر اطلاع الرجال علیہ، لاختصاصھا الوصیہ کما سلف فی، جن معاملات پر مردوں کا مطلع ہونا مشکل ہوتا ہے وہ بھی فقط عورتوں کی گواہی ثابت ہوتے ہیں، اور وصیت میں بھی فقط عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ ولا منضمات الی الرجال، حتیٰ کہ عورتیں اگر مردوں کے ساتھ مل کر گواہی دیں تو بھی وکالت ثابت، کیوں؟
لاختصاص حینئذ بالمال، اگر عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر گواہی دیں تو مال ثابت ہوتا ہے. کسی کا کوئی مال ہو، کسی نے فلاں کا 100 روپیہ دینا ہے یا 1000 دینا ہے یا کوئی بھی مال ہو، مال ثابت ہوتا ہے. وما فی حکم ہی، جیسے جنایت وغیرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے. کتاب الشہادات میں یہ آ چکا ہے کہ بعض جنایات میں بھی ہے کہ جہاں عورتیں اگر مردوں کے ساتھ مل کر گواہی دیں تو ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے جنایت کی حد تک. جہاں دیت ہوتی ہے، جہاں حد ہوتی ہے وہ نہیں. حد اور چیز ہوتی ہے، دیت اور چیز ہوتی ہے. انشاءاللہ لمحہ 6 میں تفصیل پڑھیں گے آپ خوب. والوکالہ ولایت علی التصرف، وکالت مال نہیں ہے بلکہ یہ اموال میں تصرف پر ولایت. الاستنابت فی التصرف کہا تھا نا جی، اس کی بات ہے. وَإِن تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَالِ، یہ اور بات ہے کہ جب یہ وکیل بن جائے گا تو اس کا تعلق اموال سے بھی ہو جائے گا. لیکنہ غیر مقصود، لیکن مقصود بھی ذات یہاں مال نہیں ہوتا بلکہ استنابت اور ولایت ہوتی ہے. ختم. ولا تثبت بشاہد و یمین، اسی طرح وکالہ ثابت نہیں ہوتی کہ اگر اس میں ایک گواہ ہو اور ساتھ ایک قسم نہ. کیوں؟ ایک گواہ اور قسم سے مال ثابت ہوتا ہے، وکالت ثابت ہے. لما ذکر کہاں؟ کتاب الشہادات لمحہ حصہ دوم. خوب. اب در الفاظ پہ غور رکھا. الا ان یشتمل علی جہتین، ایک دعویٰ ایسا ہے کہ جس دعویٰ میں دعوی وکالت بھی ہے اور دعوی مال بھی ہے. یہ آج کا سارا درس بڑا دقیق ہے، ایک ایک سطر ذرا غور کریں گے تو پھر بات بنے گی. دعویٰ کرتا ہوں میں کہ مجھے آغا اویس نے اپنا وکیل بنایا ہے اور مجھے 5000 روپے انعام دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، وکالت بھی اور انعام بھی. آپ کہیں گے جناب ثبوت، میں کہوں گا میرے پاس ایک گواہ ہے اور ایک قسم. یہاں شریعت کہتی ہے 5000 تو ثابت ہو جائے گا گواہ اور قسم کی وجہ سے، لیکن وکالت ثابت ہے. مال ثابت ہو جائے گا لیکن ولایت ثابت ہے. بہت باریک آگا یہ سارا پیرا پورا کے پورا. الا یشتمل علی جہتین، مگر یہ کہ وہ دعویٰ مشتمل ہو جہتین پر. کیا مطلب؟ اس میں جہت وکالت بھی ہو اور جہت مال بھی ہو. مثال دے رہے ہیں خود. کما لو ادعى شخص علی آخر، ایک بندہ دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کیا؟ کما لو ادعى شخص علی آخر وکالتا بجعل، اس نے مجھے وکیل بنایا تھا اور انعام رکھا تھا. دو باتیں آ گئی نا، انعام بھی آ گیا اور وکالت بھی. اقام شاہدن و امراتین، اور اس پر ثابت کرتا ہے ایک گواہ مرد اور 2 عورتوں سے. او شاہدن و حلفا، یا ایک گواہ اور ساتھ اس کے قسم اٹھاتا ہے. شہید فرماتے ہیں الاقوى ثبوت المال للوکالات، میرے نزدیک یہاں مال ثابت ہوگا لیکن شاباش. وَإِن تَبَعَضَتِ الشَّهَادَةُ، علیحدہ جملہ ہے بالکل توجہ کے ساتھ. جناب یہ کیا ہوا؟ ایک گواہ اور قسم سے ہوئی شہادت ہوئی نا، لیکن اب شہادت کو آپ نے آدھو آدھ کر دیا کہ آدھے دعوے میں شہادت قابل قبول ہے اور آدھے میں قبول، جبکہ اس کا دعویٰ تو اکٹھا تھا کہ اس نے مجھے وکیل بنایا ہے مال جول، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جول ثابت ہوگا. یہ کیا ایسا کوئی شاہد آپ کے پاس اور بھی فقہ میں ہے کہ جہاں قسم کوئی ایسی شہادت ہو کہ جہاں شہادت کو آدھے حصے میں تو تقسیم کیا جائے قبول کیا جائے لیکن آدھے میں تقسیم قبول؟
سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ ایک ہی گواہی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، لیکن وہ آدھے باب میں قبول ہے اور آدھے میں قبول. وہ کیسے؟ کما لو اقام ذالک بفرق یثبت المال للقات. جناب اس بندے نے میرا موبائل چوری کیا ہے، گواہ لو. وہ ایک مرد اور دو عورتیں لاتا ہے یا ایک مرد اور 7 قسم ہوتا ہے، تو اب یہاں پر موبائل اس کے ذمہ ثابت ہوگا کیونکہ وہ مال ہے، لیکن قطعیت جو حد ہے وہ ثابت. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فقہ میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ جہاں شہادت آدھے حصے میں قبول ہو اور آدھے باقی معنی میں قبول نہ ہو. ختم ہوگی بات. آگا یثبت المال للقات. خوب لو کان ذالک قبل العمل لم یثبت. البتہ یہ دیکھنا ہے کہ شاہد اور یمین یا راجل جو مرتین ہوں، اگر وکیل نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس سے پہلے یہ کہتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی مال بھی موکل کے جس کو یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ثابت. ہاں اگر اس نے کچھ کر لیا ہے اور پھر کہتا ہے تو پھر مال ثابت ہوگا لیکن وکالت ثابت. خوب یہ آسان ہے، ختم ہو گیا. 2 ہو گئے. نمبر 3 بہت غور کرنا گا اس پیرے میں. فرماتے ہیں ولا بتصدیق الغریم لمدعی الوکالت علیہ فی اخذ حق منہ لغیرہ. مثال یاد رکھیں گے نا مسئلہ آسان ہوگا. آغا اویس کا حق ہے آغا خاور کے ذمے. آغا وجاہت درمیان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے آغا اویس نے وکیل بنایا ہے کہ میں آپ سے اس کا حق لوں. اب موکل نے ان کو نہیں کہا کہ یہ میرا وکیل ہے، شہادت عادلین کی بھی نہیں ہے، لیکن آغا خاور تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہاں تو اس کا وکیل ہے. اس کے تصدیق کرنے سے وکالت ثابت. اب حل ہو گیا پہلا. ولا بتصدیق الغریم، جس کے ذمے کچھ ہے وہ اگر تصدیق کر دے کس کی؟ لمدعی الوکالت علیہ، جو دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں میں وکیل ہوں اور یہ کہتے ہیں ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اس کا وکیل ہے. کس بات میں؟ فی اخذ حق منہ، تاکہ وکیل اس سے حق لے سکے لغیر ہی تیسرے بندے کا نہ. اس کی تصدیق سے وکالت ثابت. کیوں؟ لأنہ تصدیق فی حق، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو وکیل ہے، در حقیقت غیر کے حق میں تصدیق کر رہا ہے. کیا مطلب؟ گویا کے خاور یہ کہہ رہے کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ آغا اویس نے تمہیں وکیل بنایا تھا. بھئی تمہیں کیا پتا اس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ یہ تصدیق فی حق الغیر ہے جو قابل قبول نہیں. بہت غور کرنا. هذا اذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا، اما لو كان دینا. اس پیرے کو سمجھو میری جان. یہ آغا وجاہت جو آغا خاور کے پاس ہے کہ میں وکیل ہوں آغا اویس کا، آپ اس کا حق مجھے دیں. ہم نے کہا کہ یہ تصدیق کریں تو اس تصدیق سے ان کا وکیل ہونا ثابت ہے. اب باس اور ہے. بات یہ ہے کہ وہ حق کیسا حق ہے؟ آیا وہ حق دین ہے یا وہ حق عین ہے؟ بہت باریکی میں پورا پیرا یہ بڑا علمی انداز میں. اچھا مل فرق بین العین والدین، الفاظ پہ غور. آپ کے پاس یہ والا موبائل جو آغا اویس کا ہے،
اس نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ وہ معین موبائل اس سے لے کر آؤ اور یہ تصدیق کرتا ہے. یہ ہو گیا عین. دین کیسے ہوگا؟ مجھے آغا اویس نے وکیل بنایا ہے کہ آپ نے کوئی موبائل لے کر ان کو دینا تھا، وہ موبائل آپ مجھے دیں، میں ان کا وکیل ہوں. یہ کہتے کہ ہاں تو ان کا وکیل ہے. دو باتوں میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک صورت میں حق معین تھا، یہ والا موبائل جو تیرے ہاتھ میں ہے، اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ ایک موبائل کلی. اب بازار سے کس قسم کا لینا تھا، کون سی کمپنی کا تھا، کیا تھا، اس کی کوئی تعین بھی. ایک موبائل. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر غریم وکیل کی تصدیق کر دے تو اس کی تصدیق سے وکالت ثابت، یہ اس صورت میں ہے کہ جب حق عین تھا، خارج میں وہ معین تھا. یہ والا موبائل جو تیرے سامنے پڑا ہے، اس کی بات ہے، اس میں تیرا تصدیق قابل قبول ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر حق معین نہ ہو بلکہ دین ہو، کلی ہو، آپ نے ایک موبائل لے کر دینا تھا، کس کمپنی کا تھا، کون سا ماڈل تھا، اس کا کوئی ذکر، بس ایک موبائل لے کر دینا تھا، اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے ایسے حق میں وکالت کی کہ جو حق دین تھا. اب یہاں پر دو نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے اور بعض کہتے ہیں قابل قبول. غور کر رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں قابل قبول ہے، بالکل ترتیب سے چلنا، وہ کہتے ہیں اس کو اگر مان بھی لیا جائے تصدیق کو تو آغا اویس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اگر یہ کوئی موبائل لے کر آغا وجاہت کو دے دیتا ہے اور آغا اویس بعد میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا تھا، آغا خاور کے ذمے جیسے پہلے تھا موبائل اب بھی ہوگا. کیوں؟ الفاظ پہ غور. چونکہ دین تب تک ادا نہیں ہوتا جب تک مستحق کے دین کے قبض میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لہذا اویس کا حق اب ہے. کیوں؟ انہوں نے اگر کسی کو دیا ہے تو یہ جانے اور وہ جانے اس کا حق برقرار ہے، کیونکہ اس کے حق پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا دعویٰ قبول ہو جائے تو کوئی حرج ہے. اور دوسرے کہتے ہیں نہ، پھر بھی قبول. وہ کہتے ہیں چاہے عین ہو تو چاہے دین ہے تو غیر کے حق میں تصدیق نا، تو جب غیر کے حق میں ہے تو یہ قابل قبول نہیں. اب اس کے اور بھی جزیات ہیں، پورا ابھی پہلا چلے گا، ختم نہیں ہوا. حالا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وکالت تصدیق غریم سے ثابت نہیں ہوتی. اذا کان الحق الذی یدعی الوکالۃ فیہ عینا، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وکیل جس حق کے بارے میں اپنی وکالت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس حق کو لینے میں اس کا وکیل ہوں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب حق عین ہو. اب یہ بے شک تصدیق کرے بھی صحیح تو اس سے وکالت ثابت نہیں ہوتی. اما لو کانا دینا، لیکن اگر وہ حق عین نہیں بلکہ شابات. اب ففی وجوب دفعہ الیہ بتصدیقہ قولان اجودہما ذالک. حق عین نہیں تھا، دین تھا، انہوں نے کیا ہے دعویٰ کہ میں اس کا وکیل ہوں. اس غریم نے اس وکیل کے دعوے وکالت کی کر دی ہے تصدیق، تو اب تصدیق کے بعد آیا غریم پر واجب ہے کہ وہ حق جو دین تھا وہ اس کے حوالے کرے. کیونکہ تصدیق تو کر دی نا،
جب تصدیق کر دی ہے تو آیا اس پر واجب ہے کہ وہ حق اس مدعی وکالت کے حوالے کرے؟ قولان، دو نظریے ہیں، اجودہما ذالک، میرے نزدیک اجود یہ ہے کہ جب تصدیق کر دی ہے اب اس پر واجب ہے کہ وہ حق کے دینی اس کے حوالے کرے۔ کیوں؟ لأنہ اقرار فی حق نفسہ، اب جب یہ تصدیق کر رہا ہے کہ تو اس کا وکیل ہے تو اب گویا یہ اپنے بارے میں اقرار کر رہا ہے کہ اس کا حق تو میرے اوپر واجب تھا، یہ بھی کہہ رہے کہ تو اس کا وکیل ہے، تو ظاہر ہے حق کی ادائیگی تو ضروری ہے، چاہے خود کو اس کو دے چاہے اس کے وکیل کو دے، تو جس کو تو وکیل تصدیق کر رہا ہے لہذا یہ تیرے اپنے حق میں ہے، تو یہ مال اٹھا اور اس کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ اذ الحق لا یتعین الا بقبض مالکہ او وکیلہ، کوئی بھی حق اس وقت تک معین نہیں ہوتا، منحصر نہیں ہوتا جب تک کہ مالک خود اس کو اپنے قبضے میں نہ لے یا اس کا وکیل۔ تو ان کے ذمے ایک موبائل تھا، اب وہ ان کا ذمہ بری نہیں ہوگا، وہ موبائل ادا نہ ہوگا جب تک خود اس کو نہ دے جس کا تھا یا اس کے، اور یہ اس کے وکالت کی کر رہا ہے تصدیق۔ اچھا، اب اجبت یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ موبائل ایک خرید کر اس کے حوالے کر دے۔ بڑی ترتیب سے چلنا۔ فَإِذَا حَاضَرَ، بعد میں اویس صاحب خود آ گئے، او جس کے وہ اصل دینا تھا جو مالک تھا وہ آ گیا، وَأَنْكَرَ، وہ کہتے میں نے دعویٰ وجاہت کو نہیں بنایا۔ آپ کیا کریں؟ باقیہ دینہ فی ذمۃ الغریم، آغا ویس کا ذمہ اسی طرح جیسے پہلے اس کے ذمہ تھا وہ موبائل اب بھی اسی طرح رہے گا۔ فلا ضرر علیہ فی ذالک، آغا ویس پر اس نے جو موبائل اس کو دے گیا ہے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یہاں پر بحث یہ ہوگی، اگر اویس صاحب انکار کر گئے تو آپ کہتے ہیں اس کو پھر اور موبائل دینا پڑے گا۔ جناب غریم کے ذمے تو صرف ایک موبائل تھا، لیکن عملی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک اس کو دے دیا اور ایک دے رہا ہے اس کو۔ بہت غور فرماتے ہیں اس میں اویس کا کوئی قصور نہیں، قصور اس کا اپنا ہے۔ کیوں؟ اس کا اس کو بطور وکیل قبول کرنا اور تصدیق کرنا کہ یہ اس کا وکیل ہے، گویا اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میرے سے موبائل تھا، اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں وکیل کے حوالے کروں تاکہ میرا ذمہ، خود تصدیق کی تھی نا، تو اپنا نقصان خود کیا، اس میں اویس صاحب کا کوئی کردار۔ انما الزم الغریم بالدفع، یہ جو غریم کو ہم لازم کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں حتماً تو دوسرا موبائل اویس صاحب کے حوالے کر جبکہ پہلے بھی دے چکا ہے، لاعترافہ بلزومہ لہ، کیونکہ وہ جب انکار کر رہا ہے کہ میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا، اور ہم اس سے پوچھیں گے بھائی تو نے وجاہت کو موبائل کیوں دیا تھا، بڑی تردید، یہ کہے گا چونکہ میں نے اویس کا دینا تھا۔ اس کا مطلب اعتراف تو کر رہا ہے نا کہ اس کے ذمہ ایک موبائل تھا۔ اب آئے گا اگلا مرحلہ، آیا وجاہت کو دیا موبائل درست ہے یا نہیں ہے، تو ہم پوچھیں گے جناب اس کے پاس کیا ثبوت تھا کہ وہ اس کا وکیل ہے؟ کوئی شاہد تھے؟ شاہد تو نہیں تھے۔ اویس صاحب نے خود تمہیں کہا تھا؟ خود بھی نہیں کہا تھا۔ تو نے کس بنیاد پر تصدیق کی؟ اب اگر نقصان ہے تیری اپنی وجہ سے، اس کا اس میں کوئی کردار۔ وَبِهَذَا الْفَرْقِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بہت غور آگا، بڑی سارا پیرا بڑا دقت طلب ہے۔ اب پتہ چلا کہ عین اور دین میں کیا فرق ہے، کہ اگر یہ عین میں یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے وکالت ثابت نہیں ہوتی، اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر دین میں کہتا ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کے حوالے کرے۔ فرماتے ہیں اس لیے ان دو میں فرق ہے۔ فرق کس بنیاد پر ہے؟ فرق یہ ہے
کہ اگر یہ دین ہوگا تو اویس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دوسرا لے کر دے گا نا، لیکن اگر عین ہوگا تو جو اس نے اس کو دے دیا پھر جو دوسرا ہوگا وہ تو نہیں ہوگا نا، کوئی اس جیسا ہوگا وہ تو، جبکہ اس کا حق اس میں معین تھا، تو جس میں اس کا حق معین تھا وہ تو اس کو نہ ملا، اس نے کسی اور کو پکڑا دیا، لیکن دین ہونے کی صورت میں اس کا حق کسی ایک میں تو معین، لہذا جو وہ قبض کرے گا بس اسی میں معین ہو جائے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ عین میں قابل قبول نہیں اور دین میں قابل قبول ہے۔ کیوں؟ لأنها حق محض لغیر، اس لیے کہ جہاں حق معین تھا وہ محض للغیر، وہ خالصتاً اویس صاحب کا تھا، کسی تیسرے بندے کا کسی اور کا اس میں کوئی حق ہی نہیں تھا۔ وفائتها لا یستدرک، اب اگر آپ نے وہ ان کی بجائے کسی تیسرے بندے کو پکڑا گیا تو وہ والا تو اس کو نہیں ملے گا نا، یعنی اس جیسا ملے گا وہ والا تو اس لیے اس پر ضروری ہے کہ اس کی تصدیق قبول نہیں ہے، اور یہ عین کی صورت میں اس کے حوالے بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو حقدار کا حق اس تک نہیں پہنچے گا، لیکن دین کی صورت میں چونکہ ایسا نہیں تھا، یہ جائے گا ایک اور بازار سے خرید کے دے دے گا، جو بھی دے گا اسی میں اس کا حق معین ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔